ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ہم دعوت کیا دیں گے غیر مسلم کو؟ کس کی طرف بلائیں گے؟ توحید کی طرف بلائیں گے، رسالت کی طرف بلائیں گے، ہاں اسلام کی طرف بلائیں گے. ہم غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلائیں گے. اسلام کی دعوت میں سب سے پہلے ہم جو ہے گوشت خوری کے بارے میں بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ کیا نہیں، برقعے کے بارے میں بتائیں گے، داڑھی کے بارے میں بتائیں گے، توحید کے بارے میں بتائیں گے. یہ تو برننگ ٹاپکس تو ہے ہی کہ دہشت گردی کیا ہے، داڑھی کیا ضروری ہے، برقع کئی کو عورتوں پہ ظلم ہے، تم لا گوشت کئی کو کھاتے. تو یہ باتیں آتی، لیکن ہم اس کو لانا ہے توحید کی طرف. اگر آپ نے سب کچھ سنایا، سب کچھ سنایا، اس کی مثال کیا ہے دیکھیے. توحید کیا ہے؟ ایک نمبر ہے. اگر آپ اس کو نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں تو 0 لگا دیجئے. کیا بن گیا؟ 10 نمبر کی بات کر لی آپ، 10. پھر اگر آپ کو اس کو رمضان کے بارے میں بتا دیے تو اور 0 لگا دیجئے، 100 ہو گیا. اس کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیے اور 0 لگ گیا، 1000. اور آپ کس کے بارے میں بتائے؟ پردے کے بارے میں بتائے اس کو تو سمجھو اور 0 لگ گیا. اور کیا بتائیں؟ ہاں، ٹرپل طلاق کے بارے میں بتائے اور ایک 0 لگ گیا. ہاں، اور کیا بتائے؟ قربانی کے بارے میں بتائے، قربانی، جانوروں کی قربانی کے بارے میں بتائے، 1 0. کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ ہو گئے اور بڑھ کے ہو گئے 10 لاکھ ہو گئے. اور کیا بتائیں گے؟ روزے کے بارے میں بتا دیے اور حج کے بارے میں بتائے. ہاں سب اتنا ہو گیا کہ کروڑ ہو گیا. نہیں، اگر یہاں سے یہ ہٹا دیا تو آپ سب کچھ بتائے، اگر توحید نہیں بتائے تو کچھ بھی نہیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے لوگوں کو؟ 13 سال مکے میں توحید کے بارے میں بتائے. 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی کا نزول ہو رہا ہے اور وحی کی روشنی میں کام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو توحید کی طرف. اور جہاں پر بھی نبیوں کا کیا ذکر آیا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو چلیے اس میں باتوں میں وقت جو ہے نا گنوانے کے بجائے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. توحید کی اہمیت بتا رہا تھا میں آپ کو، توحید کی اہمیت بتا رہا تھا. یہ سارے 0 ہو جاتے ہیں جب اس کے پیچھے ایک نہ ہوتا. اگر توحید ہٹا کے آپ سب بتا رہے ہیں تو ادھوری ہے دعوت، ناقص ہے دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے میں پہلے جو نا نماز کے بارے میں نہیں بتایا لوگوں کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو، فلاں کو، سب کو نماز کے بارے میں دیکھو نماز کی یہ فضیلت ہے، اٹھے بیٹھے تو ایکسرسائز بھی ہو جاتی. لوگ بتا دے. ایک صاحب تھے، انہوں ڈو یو نو حج بولتے تھے. انہوں کیا آپ حج کے بارے میں جانتے ہیں؟ غیر مسلم بولتے تھے. ارے حج کے بارے میں کیا بتاتے صاحب آپ؟ سب باتیں بعد میں، سب باتیں بعد میں، سب باتیں بعد میں. پہلے توحید، پہلے توحید، پہلے توحید. توحید بتانے کے بعد میں میں بھی مانتا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں کب اوپر والے کو تو سب مانتے ہیں ایسا. جب آپ اس کو سنائیے آخرت اور رسالت، کبھی رسالت پہلے تو کبھی آخرت پہلے، کبھی آخرت پہلے تو کبھی رسالت پہلے، لیکن سب سے پہلے توحید. کدھر کی کوئی بھی بات سے، کوئی بھی راستے سے آپ پھر اس کو جو نا ہائی وے پہ لانا ہے. ہائی وے کیا ہے؟ توحید ہے. ہائی وے کیا ہے؟ توحید ہے. باقی کے سب اس سے جڑی ہوئی سڑکیں ہیں، دوسرے ڈسٹرکوں کو جاتی ہے. مین کیا ہے؟ توحید ہے. چلیے غیر مسلم کو دعوت دینے کے کئی طریقے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ ہے سوال جواب کے انداز میں. ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ارے کیا بھائی، کیا سوال ہے یہ؟ ایسا پوچھ سکتے کیا؟ پوچھ سکتے بھائی، کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں پوچھو تو کیا بری بات ہے؟ جیسا کہ کوئی آگے ہم سے پوچھتا رمضان کب شروع ہو رہا، بولتا
ہاں کئی کچھ پوچھا تو رمضان شروع کب ہو رہا بول کیا بولتے کیا اس کو بولتے ہاں ابھی نہیں، ابھی 2 مہینے ہیں، 2.5 مہینے ہیں، 2-2.5 مہینے باقی ہے، اپریل کی 14 کو شروع ہو رہا کہتے ہیں ایسا، اگر چاند دکھا تو 14 کو شروع ہو سکتا، لڑائی کرتے گا اپن اس سے. تو ایسے ہی آپ کس کی آرادھنا کرتے ہیں، یا کوئی بھی بات سے جو ہے نا اس کو توحید کی طرف لانا، تو کس کی آرادھنا کرتے ہیں؟ بولے میں اس کی آرادھنا کرتا ہوں، بول کے بلاؤ نام لیا کس کا بھی، بولتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، میں سب کو مانتا ہوں، میں درگاہ بھی جاتا ہوں، گڑی کو بھی جاتا ہوں، اور چرچ کو بھی جاتا ہوں، اور سب کو ایسا، میں کسی کو بھی غلط نہیں بولتا، درگاہ کو بھی جاتا ہوں میں. تو اچھا ٹھیک ہے، آپ سب ان سب کی پوجا کرتے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ پھر بھی سب سے زیادہ تو میں بجرنگ بلی کو میں مانتا ہوں. کون بجرنگ بلی کون ہے؟ ہنومان. تو ایسے ہی انہیں بولیں گے تو کس کا بھی نام بولیں گا وہ، تو ٹھیک ہے. اب تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو آگے چل کے وہ ایتھسٹ نہیں بنتا، جا کے جو نا 2-3 گھڑے توحید اس کے اوپر اڈل دیے سمجھو. اب کیا اس نے بولا کیا اب کیا ہوا، بولا تھا نہیں بھائی یہ بات ہی نہیں نکالنا بھائی، یہ سب کیا بولتا، میں اسی لیے کسی کو جو نا یہ ریلیجن میں میرے کو وشواس ہی نہیں ہے، میرے کو میں کسی کی پوجا کرتا ہی نہیں، میں ایتھسٹ ہوں بولتا ہوں جب، تو ذرا مشکل ہو جاتی بات. تو پہلے پوچھ لینا آپ کس کی آرادھنا، اپاسنا، وندنا، پوجا، پریر، عبادت کس کی کرتے ہیں. یہ کسی کی ان کی کرتے بلکہ انہیں پکڑ لیا تو ٹھیک ہے ان کو پکڑ لو. سوال کیا ہے، کیا وہ کھانا کھاتے ہیں؟ ہاں کھانا کھاتے ہیں. یہ آیتیں ہیں وہاں پہ لکھو کیا وہ کھانا کھاتے ہیں، آیت کے بازو لکھو. ہاں کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ. کیا ہے آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. آیت نمبر 75. سورہ مائدہ ہے نا. ہاں ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. مسیح ابن مریم پیغمبر ہی تو ہیں، اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اور کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے، نہ بر اللہ تعالیٰ. کیوں اب خدا نہیں ہونے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، پہلے یہ بول دیا کہ مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں اور کچھ نہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں. پہلی دلیل کیا ہے؟ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے بر اللہ تعالیٰ. ان سے پہلے بھی بہت رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، تو تم کیا پیغمبر؟ ایک بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول آ چکے ہیں، ہو چکے ہیں. ان کی والدہ ایک صدیقہ ہے، راست باز ہے. راست باز تیلگو میں کیا بولتے ہیں صدیقہ کو؟ صدیقہ کو کیا بولتے ہیں تیلگو میں؟ کون ہے تیلگو والے؟ ستیوتی بولتے ہیں، یعنی صدیقہ. ستیوتی بولے تو پاک باز، اور راست باز صدیقہ ہیں بولے اللہ تعالیٰ. نہیں صدیقہ یعنی سچ بولنا ہی بول کے نہیں ہے وہ. خیر بعد میں بات ہے. ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، صدیقہ تھی. یہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے بر اللہ تعالیٰ. اب جو کھاتے ہیں وہ جاتے ہیں جنگل کو. بھائی ایسے نہیں، بات نہیں ایسے نہیں، اس کی دیکھیے جو کھانا کھاتے ہیں ٹوائلٹ کو جاتے ہیں، کیسے خدا ہو سکتے ہیں بتائیے؟ نہیں. ابھی کبھی میں ایمرجنسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بریک فیل ہو گیا گاڑی کا، اچانک پچالا اور گاڑی تیز اسپیڈ میں، مجھے بچاؤ بلکہ ان کو پکاریں، نہیں صاحب ٹوائلٹ کو گئے ہوئے ہیں، ابھی کال نہیں ریسیو کر سکتے آپ. ہاں بتائیے یہ کھانا کبھی کھانے بیٹھے ہوئے ہیں 6 مہینے کھا رہے ہیں، میرا بریک فیل ہو گیا مجھے بچاؤ بلکہ کال جا رہی ہے، یہاں سے کال بزی آ رہی ہے، نہیں کھانا کھا رہے ہیں صاحب، کھانے پہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں. تو بتائیے کیا ایسے لوگ بھی خدا ہو سکتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں ٹوائلٹ کو جاتے ہیں؟
دوسرا کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ رسول ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، وہ بڑی ہستی ہو سکتے ہیں، اللہ کے مقرب ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ بغیر کھائے بھی تو رہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جب بول رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، اور ان کو بھی معلوم ہے سب کھانا کھاتے تھے، نہیں کبھی مکھن چرا کے کھا لیتے، کبھی جو نا گائے، کسی کی گائے کو دودھ کو تھنوں کو منہ لگا کے دودھ پی لیتے، پورا کہاں غائب ہو گیا دودھ ہی سے، ارے کیا ہوا دودھ انہوں پی لیا، انہوں مکھن تھانا رکھا ہوا، مکھن کھا گئے، مکھن کھا گئے، دودھ پی گئے، کھانا کھا گئے۔ تو کھانا کھائے، پہلی بات کیا ہے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ فلاں ان کی عبادت کرتے ہیں، بولے تو انہوں کھانا کھاتے تھے، کیا ہو کھانا کھاتے تھے، تو کھانا کھانے والے کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ وہ آیت لکھا دیا ہوں میں، اب آپ لوگوں اس کے بازو لکھنا ہے اللہ کون ہے، وہ آیت ہے۔ اب ڈیزائن کرنا یا پورے توحید کے درس کو کیا کرنا، اچھی بہترین جو ہے نا لانگ بک لے کے، آیت لے کے اس کا ترجمہ لکھنا، پورا ترجمہ لکھ کے اپنے جو اس میں بات ہے اس کے اوپر جو ہے نا ہائی لائٹر لے کر اس پہ جو ہے نا ہائی لائٹ کرنا، اس کو بات کو ہائی لائٹ کرنا، اس بات کو کہ کیا درس حاصل، پورا درس لکھ کے کیا کرنا، کاپی کہاں وہ پورا درس پورے چیزاں لکھ دے گئے، پورا بک پوری فل کر کے 2 دن میں لے آ گیا، اوپر رکھ دینا، گھر میں رکھ دینا۔ اب پھر اپنی پرانی روٹین جو پرانی زندگی تھی نہیں وہ کرنا ہے آپ لوگوں کو، بک میں لکھنے کا سے لکھ دیا وہاں رکھ دینا اوپر، کب تو بھی اب بہت دنوں کے 1 سال کے بعد میں اگلے سال جو ہے نا رمضان کے قریب میں پھر کلر کرنا گھر تو نکال کے یہ کئی کی بک ہے ماں، یہ ہمارا بچہ وہاں پہ 2 دن کے پروگرام میں گیا پھر رکھ دیں، لکھ رہے ہیں کیا واسطے پورا اوپر رکھنے کے واسطے لکھ رہے ہیں، سب جنے کیا کرنا بھائی گھر کو جا کے اس کو بکا نوٹ بک کیا کرنا اوپر رکھ دینا، کیا سے لکھ رہے ہیں یہ پورا الماری کے اوپر رکھنے کا سے لکھ رہے ہیں، برکت کیا سے لکھ رہے ہیں۔ تو لکھو اللہ کون ہے، 6 میں 14 جو اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، بارش برساتا ہے۔ اب کھلاتا ہے کی طرف سے پھر اب آپ دوسری آیتوں میں جا سکتے ہیں، آپ کون سی آیت میں جا سکتے ہیں، اس میں جا سکتے ہیں آپ، پھر بار بار آنا ہے آیتوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کون ہے جو اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، خود اسے حاجت نہیں ہے، کھانا نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، بے نیاز ہے کیا سے پھر یہاں آنا آپ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کے واسطے یہاں آنا، پھر آپ 1 1 2 اور 3 اللہ الصمد، اللہ الصمد، ہاں نہیں ایک بار آ کے جانا ہے اس میں، پھر آنا ہے، بار بار آنا ہے وہ آیتوں میں۔ کیا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، تمہیں کھلاتا ہے، اللہ تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں کھلاتا ہے۔ تو کون ہے، کیا وہ کھانا کھاتے ہیں؟ ہاں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو پھر وہ جو کھاتے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، کیسے معبود ہو سکتے ہیں، کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال ہے کیا وہ کھانا کھاتے ہیں، کیا وہ کھانا کھایا کرتے تھے؟ ہاں وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیا وہ سوتے ہیں؟ ہاں سوتے ہیں۔ کیا وہ سوتے ہیں؟ سوتے ہیں وہ۔ اور ایک آیت ہے انشاءاللہ ابھی نکال کے دیں گے، اللہ ہی تو ہے جو تمہارے موت کے وقت تمہاری روحوں کو اپنے پاس لے لیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا ہے ان کے روحوں کو لوٹا دیتا ہے۔ کب؟ جب ہم سوتے ہیں نا تو ہر سونے والے آدمی کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور روح بھی وہ 2 طرح کی، بہت تفصیلات ہے اس کی۔ پھر جو ہے جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو روح لوٹا دی جاتی ہے، جب تک کیا ہے وہ روح جو ہے لے لی جاتی ہے۔ تو اللہ ہی تو ہے جو تمہارے نیند کے وقت تمہاری روحوں کو لے لیتا ہے، جن کی موت کا وقت آ چکا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، اور جن کا وقت ابھی نہیں آیا ہے ان کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، اور مہلت اور ایک تھوڑا سال جی لینے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیا وہ کھاتے ہیں کے بعد میں کیا وہ سوتے ہیں؟ اب کھائیں گے تو نیند بھی آئیں گے نا بھائی، ایک کھانے کی خصوصیات کیا ہے، کھائے تو ایک تو خالی پیٹ میں نیند نہیں آتی، خالی بھوکا ہے آدمی سو جا بولے تو نہیں بھائی نیند نہیں آ رہی، جب تک شام کا کھانا نہیں کھائے میں کو نیند نہیں آتی، خوب کھالی آدمی اب گاڑی پہ نیند آنا چھوڑ دے، ارے گھر کو کہتے ذرا صبر کر ابھی نہ کو سو، کہیں کو تو بھی اونگرا نہیں،
آنکھاں بند ہو رہے خود بخود میرے. کیوں گیا؟ اللہ کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کے اندر سے لے لو وہ بات کو. لا تأخذہ سنۃ. دعوت کا ایک جو ہے نا پورا ایک خاکہ تیار کر لینا، ہم کہاں سے کہاں جانا ہے. ہمیشہ ایک خاکہ رہنا ہمارے پاس. ہم جب شروع کریں تو جو ہے نا کیسے انداز میں. ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے دعوت دینے کا. ایک ہی پیٹرن نہیں ہے پوروں کو. انہوں کیسا بولے مکھی ٹو مکھی جائے ایسا، انہوں بول رہے میں ویسے بولنا ہے. دعوت میں ایسا نہیں ہے. جیسے کہ نماز میں جب پورے جنے 4 رکعت ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی 4 پڑھتے ہیں، مغرب کی 3 پڑھتے ہیں، جیسا پڑھنا پورے یکساں پڑھنا ہے. لیکن دعوت میں ایسا ایک ہی ڈیزائن نہیں ہے. جیسا آدمی ہے ویسی بات کرنا پڑے گا آپ کو. جیسا آدمی ہوتا تھا من مانی نہیں ہے اس میں، مگر ایک دائرہ ہے اس کے اندر میں جو نا آپ کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے دعوت دینے کا. اب جیسے کہ دیکھو ایک علاقے میں، تمل ناڈو کے علاقے میں ایک داعی کا طریقہ کیا تھا. ایک داعی کیا کئی ایسا کرتے تھے وہ لوگ کہ آٹو ڈرائیور کو دعوت دینا ہے تو ڈرائیور کے بازو بیٹھ جانا. ڈرائیور کے بازو بیٹھ کے اب پورا پیچھے فل ہو جاتا نا آٹو، شیئرنگ آٹو میں پورا فل ہو گیا ڈرائیور کے بازو بیٹھ کے. اب چلاتے چلاتے وقت میں ڈرائیور کو، ڈرائیور تم ادھر کا ہینڈل پکڑو، میں ادھر ہینڈل پکڑتا ہوں. یہ ہینڈل ہے نا بھائی، ایسا پکڑا ہوا ڈرائیور، تو یہ تم پکڑو یہ میں پکڑتا ہوں. نہیں ہوتا ایسا. کیا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا؟ دیوانہ ہے کیا؟ ارے نہیں ایسا پکڑو تم دونوں مل کے چلائیں گے. ارے دونوں مل کے نہیں چلا سکتے رہے بھائی. اس سے میں آتا ہوں پریشان ہوتے رہتا کیسا پاگل بیٹھ گیا میرے بازو میں. کیا نہیں چلا سکتے؟ چلائیں گے دونوں مل کے آٹو. تم ایک ہینڈل پکڑو میں ایک ہینڈل پکڑتا ہوں آٹو کا. نہیں نہیں چلا سکتے. تمہیں بریک پہ رکھو میں کلچ پہ رکھتا ہوں. ارے نہیں کر سکتے رے بھائی. اچھا کہیں کو نہیں کر سکتے ہوتا؟ آٹو کو ایک ہی جنا چلانا سوسل نہیں تو ٹوٹ جا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہوتا. پھر کیا خیال ہے تیرا اس بارے میں کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو 2 3 چلانے والے ہیں کیا؟ ایک ہی بولے تو ارے کیا پوچھا رہے بھائی. میں بول رہا ہوں کہیں کو ایسا کر رہا ہوں تو میرے سے ہوشیار نکلا. تو ایسا بھی طریقہ ہے لوگوں کا کام کرنے کا. کام کرنے کا طریقہ ہے. تو طریقے کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن سمجھانا توحید ہے. یہ ایک طریقہ ہے بہت طریقوں میں سے، بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. یہ ایک طریقہ. کئی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ کو بھی کچھ خیال آ سکتا ہے ارے بھائی میں میرے ایریے میں ایسا کروں ویسا کروں. تو اللہ کون ہے جو نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کیا وہ کھاتے ہیں؟ کیا وہ سوتے ہیں؟ 2 سوال ہو گئے. پھر اگلا سوال، کیا وہ کھاتے ہیں؟ کیا وہ سوتے ہیں؟ ہاں وہ کھاتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں. اللہ کون ہے؟ جو کھاتا نہیں ہے، جو سوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود. ایسا کوئی ہے تو بتاؤ پھر جو کھاتا نہیں تھا، جو سوتا نہیں تھا، جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، پیشاب پخانے کو نہیں جاتا تھا. نہیں. اللہ کون ہے؟ نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے. اور کیا وہ پیدا ہوئے ہیں؟ سب پیدائش ہوئے سو ہیں. کوئی 2000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، کوئی 4000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں ہے، باپ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ پیدا نہیں ہوا. کیا وہ پیدا ہوئے ہیں؟ کیا وہ پیدا ہوئے ہیں؟ 52 میں 35 36 کیا ہے؟ سورہ طور ہے. سورہ طور، سورہ کے نام بھی لکھو بازو میں، سورہ طور. کیا وہ پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہے اس آیت میں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ ایتھسٹ کے لیے بھی ہے یہ آیت ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آپس میں باتیں مت کریے، میرے سے بات کریے. جیسا جمعے کے خطبے میں آپس میں باتیں نہیں کر سکتے، صرف خطیب سے بات کر سکتے ہیں. تو دیکھیے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے ہیں؟ بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ نہیں. ام خلق السماوات والارض پوچھنے اللہ تعالیٰ. کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ نہیں. تو پھر کیوں یقین نہیں کرتے برہم؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا ہوا جی؟ یہاں بیٹھتے. کیا وہ پیدا ہوئے ہیں؟ سب پیدا ہوئے سو ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. کیا وہ پیدا ہوئے ہیں؟ اس کے بعد
کیا وہ مرتے ہیں کیا انہیں موت آئی ہے؟ کیا وہ مرتے ہیں کیا انہیں موت آئی ہے؟ چلیے، کیا وہ مرتے ہیں انہیں موت آئی ہے؟ مرنے کے بعد ہی تو پورا شروع کرتے سے پوجا. اب جو وائی ایس مر گئے بعد میں، وائی ایس آر مرنے کے بعد میں کیا کریں؟ اسٹیچو بنا کے جو ہے نا اس کا شروع ہو گئے. ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے، سائی بابا ہے، این ٹی آر ہے، این ٹی راما راؤ ہے، ایسا بہت سارے شخصیتیں ہیں گزری، تو ان کی پوجا کرتے ہیں مرنے کے بعد میں. تو کیا وہ مرتے ہیں؟ ہاں وہ مرتے ہیں، جیسا کہ آیت ہے قرآن کی. پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی. الحی ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے. اس میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 2 میں الحی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. الحی، الحی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ کی صفت کیا ہے؟ الحی. اور ویسے ہی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں بھی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا ہو. ہاں دیکھو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں بولتا؟ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اسی لیے اس کی عبادت کی. الحی القیوم، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے. باقی سب کیا ہیں؟ کیا وہ مر گئے ہیں؟ ہاں مر گئے ہیں، انہیں موت آئی ہے. اور ایسے ہی دو دلیل ہو گئے نا، سورہ نمبر 2 میں ہے، سورہ نمبر 3 میں ہے. سورہ نمبر 4 سورہ نمبر 30 میں 40 کیا ہے؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم. اللہ کون ہے جو موت دیتا ہے؟ اللہ کو موت نہیں آتی، بلکہ اللہ کون ہے جو موت دیتا ہے. موت، ہاں موت دینے والا اللہ تعالیٰ کون ہے؟ موت دینے والا. یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ زندگی دینے والا اور موت دینے والا. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. جی 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 اور تھوڑا وضاحت کر کے بتائیے. یہ بتا رہے ہیں ہاں مر کے امر ہو گئے بول رہے ہیں. ہاں کھچڑی کی خصوصیت پورے کلاس پہ جو ہے نا چھائی ہوئی ہے. ہاں 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 نہیں، آپ کیا بول رہے ہیں کہ لیے اس میں بولیے بیٹھ کے وہیں سے مر گئے بولے تو مرے نہیں، امر ہو گئے بولتے ہو لوگ. ہاں بول رہے ہیں. آپ کیوں ان کو پوچھتے ہیں وہ مر گئے ہیں؟ سوال یہ ہے. ہم یہ بولے ان کو کہ آپ انہیں کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ وہ مر گئے ہیں. تو مر گئے نہیں، امر ہو گئے ہیں بلکہ بولتے تھے. ہاں اب وہ نیک تھے، وہ مر گئے اور وہ پرماتما بن گئے بولتے ہیں. پرماتما بن گئے. اچھا اچھا. حلول کا عقیدہ کس کا؟ ہاں اوتار بہت بہت لگی. دیکھیے ان لوگوں کو خود کچھ بھی معلوم نہیں ہے. ہاں ان لوگوں کو خود کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بس ایک زندگی جی رہے ہیں ان لوگ. بس ان کے پاس کیا پڑھنا ہے؟ فرسٹ 10 تک پڑھنا ہے، انٹر پڑھنا ہے، گریجویشن کرنا ہے، کمانا ہے، روزی کمانا ہے، گاڑی اچھی. سکسیسفل کب ہے انہیں کیا سمجھتا سکسیسفل کب ہوں میں؟ تو گاڑی ہونا، مکان ہونا، پیسہ ہونا، بیوی ہونا، اچھا شوہر ہونا، اور اگر عورت ہے تو انہیں بچے ہونا، بچے 2 ہی ہونا، ایسا. تو امر ہو گئے ہیں بولتے بڑھ رہے ہیں. یہ اگر کوئی بولے گا تو امر کیا ہے؟ کیا چیز ہے یہ امر ہو جانا؟ یعنی امر اس کو کہتے ہیں جو الحی اللہ تعالیٰ ہے.
جو کبھی پیدا نہیں ہوا. امر کون ہے؟ جو کبھی پیدا نہیں ہوا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے رہنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور جو باقی صفات ہم جیسی ہی ہیں ان لوگوں کی. کیا امر ہو گئے بتائیے؟ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، پیشاب پخانے کو جاتے تھے، سوتے تھے، ماں باپ ہیں ان کے، بیوی بچے ہیں ان کے. ایسے کیسے امر ہو سکتے ہیں؟ کہ انہوں امر ہو سکتے تو پھر ہم کیوں نہیں ہو سکتے امر؟ نہیں، امر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں امر ہوں گے، امر ہو کر یا تو جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے زندہ، یا جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے زندہ. امر ہوں گے. امر یعنی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ. امر یعنی موت نہیں ہاں بغیر موت کے تو وہ رہیں گے، لیکن جنت میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے. وہ تو سبھی رہیں گے، ورنہ امر تو سبھی ہونے والے ہیں. مرنے کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، ایک بار اللہ پیدا کر دیا. ہاں، اور کیا ہے معلوم؟ سات جنم کا تصور. 7 جنم کیا ہے؟ 7 جنم بولتے ہیں. 7 جنم کیا؟ 7 اسٹیشن ہیں، اور 7 جو ہے وہ مرحلے ہیں زندگی. ایک یہ کہ انسان پیدا ہوا تو ارواح عالم میں تھا، اللہ نے اسے آدم کی پیٹ سے نکالا، ارواح عالم میں تھا، عالم الست میں تھا. وہاں سے باپ کی صلب میں منتقل کیا اللہ نے، باپ کی صلب میں، پیٹ میں. وہاں سے ماں کے رحم میں، مادر رحم میں منتقل کیا انسان کو. وہاں سے یہاں دھرتی پر لے کر آیا، زمین میں لا کر بسایا اللہ تعالیٰ. پھر یہاں سے زمین کے اندر پہنچا دے گا. مر جائیں گے، زمین میں چلے جائیں گے. پوری دنیا میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں اپنے مردوں کو دفناتے ہیں. بہت کم ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں جو جلاتے ہیں. وہ جلانے کے بعد میں پھر وہ راکھ بھی، وہ ہڈیاں بھی پھر مٹی میں ہی جاتی ہیں. کسی کو شیر بھی کھا گیا تو بھی وہ شیر مرنے کے اندر مٹی میں جاتا ہے. تو سب مٹی میں جائیں. تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم تمہیں زمین سے ہی نکالے ہیں، پیدا کیے ہیں، مٹی سے بنائے ہیں، مٹی میں ہی تمہیں لوٹا دیں گے، پھر اسی سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے مٹی میں سے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 5 ہوئے؟ نہیں 5 ہی چھوئے. دیکھیے، ارواح عالم، عالم الست، باپ، ماں، زمین، پھر زمین کے اندر 5 ہوئے. چھٹا کیا ہے؟ محشر میں اللہ کھڑا کرے گا. وہ معمولی نہیں، بہت بڑی لائف ہے، وہ بھی بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے لائف. پورے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. وہ چھٹا مقام ہے. سب کو یہاں سے گزرنا ہے، محشر سے، قبر سے، زمین سے، ماں سے، باپ سے، سب گزرے ہیں. کوئی ایک بھی بے نیاز نہیں ہے. پھر اب کون ہے؟ اس کے بعد میں جنت یا جہنم آپشنل ہے، آخری اسٹیشن، لاسٹ اسٹیشن. تو جب سے پیدا ہوا ہے امر ہے ہی پہلے سے. کیا امر تو کیا کرتا ہوا؟ تو امر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک علمی تیاری رکھنا ہے ہمارے پاس. علم ہمارے پاس ہو تو ہم اس کے ہر بات کا جو ہے فوراً جواب دے سکتے ہیں. امر ہو گئے بول تو سب ہی امر ہوتے بھائی. امر تو سبھی ہوں گے، یا تو جنت میں امر ہو کے ہمیشہ زندہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، موت آئے گی. کیا کچھ ہے کیا ایسا 50,000 کے سال کے بعد؟ کیونکہ وہاں پر وقت ٹھہرا ہوا ہے، یعنی عمریں بڑھنا، بوڑھے ہونا. 50,000 اور کب تک رہتے جنت میں؟ کیا ہے خالی کرو، ایسا کچھ بھی نہیں، خالی نہیں کرایا جائیں گے آپ کو. ہمیشہ رہنا ہے جنت میں، ہمیشہ رہنا ہے جہنم میں، ہمیشہ رہنا ہے. اللہ حفاظت فرمائے جہنم سے. ایسے آمین کے تو خالی ٹرک بھرے ہوئے ہیں بہت سارے. اوریجنل دل سے ہونا آمین بھی اس احساس کے ساتھ کہ بھئی اللہ مجھے جہنم سے بچا، بلکہ وہ احساس کے ساتھ کہ بھئی ہمارے باڈی لینگویج سے بھی ایک دم وہ اثرات جھلکنے لگیں کہ اللہ میں واقعی پناہ مانگتا ہوں جہنم سے. وہ تڑپ رہنا ہمارے. ٹھیک ہے، تو شاید امید کرتا ہوں یہ جواب اس کو مطمئن کر دے گا کہ امر ہو گئے بولے تو امر تو سبھی ہوں گے بھائی. جنت میں بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، جہنم میں بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے. امر تو سبھی ہونے والے ہیں، وہ ایک ہی امر نہیں ہوا، سب امر ہونے والے ہیں. ٹھیک جی، دیکھو اور ایک جواب آ گیا. امر ہو گیا بلکہ پھر ڈیتھ اینیورسری منایا جا رہا ہے. برے ان کی جو ہے برسی منائی جا رہی ہے، سالانہ عرس منایا جا رہا ہے. امر ہو گئے بول رہے پھر سالانہ جو ہے فنکشن ہو رہا ہے، ڈیتھ اینیورسری منائی جا رہی ہے. اور ایک جواب مل گیا صاحب. نہیں جی چپ بیٹھو، تم سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. یہ پوری عمومی بات ہو رہی، خالی مسلمانوں کو رکھ لے کے بات نہ کرو بھائی. ہم اصل یہاں پہ آئے سے جو نا غیر مسلمین کے واسطے سننے سمجھنے کے لیے. کیا چیز؟ کرما. کیا کرما بولتے؟ کرم ہی دھرم ہے بولتے ہیں. وہ کیا؟ ہاں دیکھیے، اور ایک سوال کیا ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں
کہ انسان کرم اس کے جو ہیں اس کے مرنے کے بعد جو ہے اگر وہ اچھے کام کرے گا تو اور اچھا بن کے دنیا میں پھر سے آئے گا، مر کر جائے گا تو اور اچھا ہو کر آئے گا. کیا میرے کو تجھ جیسی بیوی ملی، پچھلے جنم میں کیا اچھے کام کیا تھا کہ ایسا. تو پچھلا جنم یہ 7 جنم یہ ہیں، بول دینا 7 جنم اگر بولے تو یہ 7 جنم یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہاں ایک ہی بار پیدا ہو گئے تھے، وہاں سے مرحلے طے کرتے ہوئے آخری میں وہاں پہنچ جائیں گے، جنت یا جہنم. اب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر برے کام کرے تو جانور بن کے پیدا ہوتے، کتا بن کے پیدا ہوتے، سور بن کے پیدا ہوتے، اور ایسے ہی جو نا چوہا بن کے پیدا ہوتے، چوہا یا چوہا بولتے تو چوہا بن کے پیدا ہوتے، ایسا بلی بن کے پیدا ہوتے، جھنگر کاکروچ بن کے پیدا ہوتے. تو کبھی کسی کتے کو کوئی لے کے گیا گھر کو، ارے پرسوں ہمارے تایا مرے تھے نا، انہوں چھونگے بھائی پیچھے چلو چلو، جیسا ہی کتا ہے ہٹ 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 چھے چھے، نہیں کسی کو لے کے جاتے. اور ایک عقیدہ بھی ہے دیکھو اس کا، سائنس کا عقیدہ ہے، نہیں سائنس کا عقیدہ ہے تو کیا نام ہے وہ عقیدے کا؟ ڈاروین. کہ پہلے کائی کا کیڑا تھا، سنو بھاجی کا کیڑا تھا، اس کے بعد میں جو ہے مینڈک بنا، اس کے بعد میں تھوڑا ترقی ہوئی، فلاں بنا، اس کے اندر یہ بنا، اس کے اندر جنگلی آدمی بنا، بندر سے وہ فلاں. ہاں ڈاروین کی تھیوری. تو ہمارے آیا یہاں پہ بنگلور میں ایک وہ رہتا نا، برہمن تھا شاید، تو یہ وہ بحثاں کرا، اس کے یہ تو مانتے نا پہلے انسان جو ہے ایسا جانور تھا، اس کے بعد میں جانور سے بندر سے جو ہے نا انسان بنا. بولتا نہیں بھائی میں تو نہیں بنا، والے تقی بھائی ٹولی چکی میں رہتے، میں تو نہیں بنا، اگر آپ بنے تو میں آپ کو بندر کی اولاد بول کے پکار دو، اچھا ایک تھا آپ کو. اگر آپ کو برا مت مانیے آپ، لیکن اب آپ جا رہے ہیں، آپ کو تو آپ کا نام نہیں معلوم ہے آپ کو، تو میں بولا وہ بندر کی اولاد ادھر آؤ، اگر آپ کو بلایا تو اچھا دکھتا ہو، تو نہیں اچھا نہیں دکھتا اولاد تو ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے بولے، نہیں ہے آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ شروع سے ایسے ہی تھے، اب جیسا ہے نہیں، ایسے تھے، خوبصورت تھے اور اچھے تھے. ہاں بہت خوبصورت تھے آدم علیہ السلام، معلوم بہت خوبصورت تھے. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی معلوم خالی ہمارے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں تشریف لے گئے تو آدم علیہ السلام کو دیکھ کے بولے یوسف تو آدھا ہے، بولے اللہ کے نبی. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنائے بھائی آدم علیہ السلام کے چہرے کو، کتنے خوبصورت. جہاں جا کے بیوقوف جو ہے نا، اور جو ہے نا پیچھے نیچے چلے آ رہا بیوقوف. اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد میں سے پیدا کرے، جا کے جو ہے نا جنگلی کہیں گا کہ جو ہے بندر کی طرف اپنی نسبت کر رہا، اپنی نسبت جو ہے بندر کی طرف کر رہا. کوئی تو بھی کرتے ایسا؟ عقل کہاں چلے گئی؟ کیا ہے بھائی؟ آدم علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ جن کو علوم سکھایا، فرشتوں سے ممتاز کیا اللہ تعالیٰ. علم کون سا ہے؟ علم وہ ہے جو آسمان سے آئے، باقی سب جو ہے نا اندازے ہیں خالی، اندازے ہیں خالی. آج یہ ہے تو کل بدل دیتے ہو لوگ اس کو. زمین چپٹی ہے، نہیں 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 نہیں، لموتری ہے، نہیں نہیں نہیں، آخری والے گول ہے، گول بھی ویسی نہیں. یہ اندازے ہیں. میرے کب جو ہے بہت ساری باتیں اب اس میں کرنا ہے بھائی، وقت نہیں ہے، وقت ختم ہی ہو چکا ہے سمجھو. اب 5 منٹ ہے، کیا کرنا یہ. ہاں کیا وہ مرتے ہیں اس کے بعد میں کیا ان کے ماں باپ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، یہاں پہ بھی زندہ ہے، یہاں موت دیتا ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کون ہے جو موت دیتا ہے؟ اس میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے. الحی الحی بلکہ 2 آیتیں ہیں. اللہ ہمیشہ زندہ ہے. کیا وہ مرتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ موت دیتا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم. تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، پالتا ہے، موت دیتا ہے، پھر زندہ کر کے اٹھائے گا. کیا ان کے ماں باپ بیوی بچے ہیں؟ سورہ نمبر 2 میں 116 نکالو. سورہ نمبر 2 116 لکھ لیے نا، اس پہ تبصرہ ہونا نا. جو آیتیں لکھی گئی ہیں اس پر تبصرہ ہو. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. کیا ان کے ماں باپ ہیں؟ کیا وہ ان کے اولاد ہے؟
سوال کیا ہے؟ کیا ان کے ماں باپ ہیں جس کی آرادھنا کرنا ہے، جس کی عبادت کرنا ہے، کیا ان کی اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہیں، بلکہ وہ پاک ہے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ نہیں، سورج اللہ کا فرما بردار، چاند اللہ کا فرما بردار، زمین اللہ کی فرما بردار، درخت اللہ کے فرما بردار۔ درخت کو اللہ تعالیٰ جہاں پیدا کر دیے، کیا صاحب کتنے سال تک یہیں اکیلا بور مار رہا میرے کو سٹی میں جانا ہے، میرے کو عثمانیہ دواخانے کا لگا دو میرے کو، بلکہ ہٹا وہاں سے، فرما برداری کر رہا نہیں۔ جو پہاڑ جہاں پہ اللہ پیدا کر دیا ہزاروں سال سے وہیں ہیں، کیا صاحب کتنے سال تک یہیں رہنا، اکیلے بور ہو رہا میرے کو، ذرا انسانوں میں جا کے میں وہاں ٹھہرتا ہوں، میں مہدی پٹنم پہ جا کے آتا ہوں، ہٹتا فرما بردار۔ سورج کبھی دیر سے آ رہا، کیا ہوا میں آج کیسا دیر سے آ گیا تو اللہ کے حکم کے خلاف؟ نہیں، ہماری بیگم جو ہے روٹی جلدی نہ پکائے، ہماری بیگم روٹی جلدی نہیں ڈالے آج، اس لیے ٹفن بننے میں دیر ہو گئی۔ ڈیوٹی پہ کبھی دیر سے آیا؟ سورج، چاند، ستارے، آسمان، کون ہے بولے اللہ تعالیٰ؟ کہاں ہے وہ آیت؟ کون ہے جو آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں، ہر چیز فرما بردار ہے۔ ارے کیا دیوانے، کیا کچرا کھا لیتے پھر رہے ہیں جی لوگ؟ نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کیسی کیسی چیزوں میں گم ہے لوگ، استغفر اللہ۔ ان کو صحیح اللہ کا پتہ بتانا ہے، جو جاننے والے ہیں اللہ خالی مسجد میں 8 کیا 20 لڑ لیتے بیٹھے ہوئے، 8 کیا 20 نہیں، ہاتھ کی درباننا، اسی میں جو ہے نا پورا ہمارا وقت لگا دے رہے ہیں، جبکہ ہول سیل میں لوگ جو ہے نا جہنم میں جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ کتنا کچرا، کچرے میں ہے لوگ، کچرے میں کچرا، استغفر اللہ۔ کیسی کیسی پیاری دلائل ہیں قرآن میں۔ چلیے اور آیت کیا ہے؟ 2 میں 116 ہے، 6 میں 101، سورہ انعام میں 101۔ سورہ انعام 101، وہ آسمانوں اور زمین کا معجد ہے، بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا معجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو نہیں، بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو 2 دلیل ہو گئے، 101 اور 2 میں 116 اور یہ 101، اور ایک دلیل ہے۔ سوال کیا ہے؟ کیا ان کے اولاد ہے، ماں باپ ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ اور اولاد بیوی بچے ہیں؟ بلکہ تو نہ بیوی بچے ہیں اللہ کو، نہ اولاد ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں۔ ہاں، وہ آسمانوں زمین کا معجد ہے، بدیع السماوات والارض، یعنی کسی کو بھی کچھ بھی بنانے کے لیے کوئی میٹیریل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض بولتے آسمانوں زمین کو بغیر کسی میٹیریل اور بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی ڈیزائن کے، بغیر نقشے کے اللہ نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور 19 میں 92، 19 میں سورہ انبیاء میں 92، انشاءاللہ سوالات کریں گے، رکھیے۔ اس میں کیا ہو رہا؟ سوال میں گم ہو جا رہے ہیں اپنے۔ ہاں، اس میں 19 میں 90، سورہ نمبر 19 میں، کون سا سورہ ہے یہ؟ سورہ نمبر 19 سورہ مریم، آیت نمبر 92، وہی سوال ہے وہ۔ وما ينبغي للرحمن 92۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ رحمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، بیٹا رکھے۔ تو ایسے ہی اور بہت ہیں اس پر آیتیں، لیکن ہر بات کے لیے 1 2 3 آیتیں